نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 15ویں سپارے کا مختصر ترین خلاصہ یہ ہے، سورۃ الاسراء سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، اور اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا تذکرہ ہے، اور معراج کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اس لیے اسے سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال معراج کا یہ سفر پیش آیا، اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 سفر مکہ سے بیت المقدس تک، اور نمبر 2 بیت المقدس سے عرش معلیٰ تک۔ یہ جو مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر ہے اسے کہا جاتا ہے اسراء، اور بیت المقدس سے عرش تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہم ترین، عظیم الشان اور جلیل القدر معجزہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی زیارت، براہ راست ہم کلامی، امت پر 50 کے بعد پھر 5 نمازوں کی فرضیت، واپسی پر 3 انعامات، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور شرک جو نہیں کرے گا تو ایک نہ ایک وقت آئے گا کہ اسے ضرور خلاصی، نجات، بخشش اور مغفرت اور معافی مل کر وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ اعلان۔ اور تیسرا انعام اللہ کی طرف سے 50 نمازوں کو کم کر کے، مختصر کر کے 5 نمازوں کی فرضیت۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس میں یہ بات اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، مگر یاد رکھو دونوں مرتبہ تباہی اور ذلت تمہارے مقدر ہوگی۔ چنانچہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے پہلی مرتبہ کے فساد کا ان کے تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شرعیت موسوی کی مخالفت کی، انبیاء کرام کو قتل کیا، تحریف کا جرم کیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا، اور اس بخت نصر نے ان یہودیوں پر حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کر دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ قتل عام کیا، بلکہ جو زندہ رہنے والے تھے ان کو قید کر کے، تقریباً قید کر کے جن افراد کو وہ لے کر کے گیا وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر تھے، اور بابل لے جا کر کے 70 سال تک ان کو ذلت کے اندر اور ان کو اپنی قید کے اندر گزروایا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو پہلا ان کو کہا گیا تھا کہ تم پر اس طرح ذلت آئے گی اور تباہی مچے گی، یہ پہلا معاملہ ہوا۔ پھر اللہ نے ان کو خوشحالی دی، مگر یہ دوبارہ وہی کرتوت کرنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کے دوسرے فساد کا تذکرہ فرماتے ہوئے اسی جگہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا الْآيَةَ۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان کے پھر دوبارہ اسی حرکت کا اور اس کے اعادے کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم دوبارہ فساد مچاؤ گے تو پھر تمہاری دوبارہ تباہی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر پھر یہود کی سرکشی کا معاملہ سامنے آیا، اور بدعمالی کی وجہ سے اب اللہ رب العزت نے طیطوس کو ان پر مسلط کیا، اور اس نے بھی وقت نصر کی طرح ان کو تخت و تاراج کیا اور ان کا قتل عام کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو مخالفت کے نتیجے میں، بغاوت اور سرکشی کے نتیجے میں ایک مرتبہ خیبر جلا وطن کیا گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر تو یہ معاملہ ہوا کہ ان کو باز نہ آنے پر خیبر سے بھی نکال دیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ جو قوم ہدایت کا موڈ اور مزاج رکھتی ہو، اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ یہ کتاب ہدایت ہے، دستور حیات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کو بیان فرمایا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے تم نہ عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ آگے کئی آیات کے اندر والدین کے سامنے جھک کر کے بات کرو، یعنی جھکنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے عاجزی کے پروں کو جھکا کر کے رہو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان
کے سامنے ساؤنڈ آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے لیے اس طریقے سے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے ہمارے رب ان والدین پر اسی طرح شفقت و رحمت کا معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن اور شیرخواری کی حالت کے اندر ہمارے ساتھ تربیت کرتے ہوئے شفقت کا اور رحم کا معاملہ فرمایا تھا۔ پھر اوامر اور نواہی کا آگے اللہ نے ذکر فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یعنی رزق کی تنگی کے خدشے کے پیش نظر تم اولاد کو قتل نہ کیا کرو، جیسا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے کم بچے ہوں تاکہ ہماری خوراک کا اور راشن کا معاملہ، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی طرح مختار کل ہونے کی نفی فرمائی، اور وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، فرمائشی معجزات وہ مانگا کرتے تھے مشرکین، تو فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس طرح سے چشمے ظاہر نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ یہ اختیارات سب اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اس کے بعد قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، مشرکین نے ایک مرتبہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ یوں فرماتے تھے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو کہنے لگے دیکھو ہمیں تو کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو، یہ تو کئیوں کو پکار رہے، رحمان بھی کہہ رہے ہیں، رحیم کو بھی پکار رہے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ ہی کے نام ہیں، سارے کے سارے نام اللہ کے ہیں، ذات ایک ہی ہے، رحمان اور رحیم یہ سب نام اللہ کے ہیں، ایک ہی ذات کو گویا کہ پکارا جا رہا ہے۔ پھر توحید باری کا تذکرہ کرتے ہوئے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ، اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر کر کے اس صورت کا اختتام فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ توحید پر گویا اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی 15ویں سپارے کے اندر سورہ کہف کا بھی آغاز فرمایا۔ کہف دراصل غار کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اصحاب کہف والوں کا چونکہ اس کے اندر تذکرہ ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام سورہ کہف۔ یہود نے یا مشرکین نے یہود کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال یہ کہ روح کیا ہے، نمبر 2 اصحاب کہف کون ہیں، نمبر 3 ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، وہ لوگ کل آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں کل بتاؤں گا، پھر وہ آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں کل بتاؤں گا، وحی کا انتظار فرماتے رہے، مگر 15 دن تک وحی نہیں آئی۔ اب جب وحی آئی تو اللہ رب العزت نے اس پر تنبہ فرمایا کہ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہ میں کل یہ کروں گا ایسا نہیں کہنا چاہیے، الا ان یشاء اللہ، مگر ساتھ میں یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف متوجہ فرمایا۔ کہف کا مختصر ترین قصہ یہ ہے کہ ایک مشرک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ یہ دقیانوس کے زمانے میں چند نوجوان توحید کی طرف متوجہ اور مائل ہو گئے، مگر یہ خود بادشاہ مشرک تھا۔ جان بچانے اور ایمان بچانے کے لیے یہ نوجوان ایک غار کے اندر جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اللہ نے ان کو گہری نیند سلا دیا، تقریباً 309 سال تک یہ وہاں سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد جب یہ بیدار ہوئے تو انہیں بھوک کا احساس ہوا۔ اب انہوں نے اپنے میں سے ایک بندے کو سکے جو ان کے پاس موجود تھے وہ دے کر کے روانہ کیا۔ باہر کی دنیا ہی بدل چکی تھی کیونکہ 309 سال گزر چکے تھے، دقیانوس بادشاہ مر کھپ چکا تھا۔ جب یہ کھانا لینے کے لیے کسی نانبائی کی دکان پر پرانے سکے لے کر کے یہ بندہ پہنچا جو ان نوجوان توحید پرستوں میں سے تھا، تو وہ آگے والے دیکھ کر کے حیران ہو گئے کہ یہ تو پرانا سکہ ہے۔ اس طرح یہ پورا قصہ آشکارا ہوا۔ اب نیا بادشاہ تھا، یہ نیا بادشاہ توحید پرست تھا، اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور ان کا اکرام کیا اور ان کا استقبال کیا، ان کا اعزاز کیا۔ پھر بعد میں جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ان کی یادگار کے طور پر اس مقام پر اس بادشاہ نے باقاعدہ مسجد تعمیر کروائی۔ یہاں اجسام کی حفاظت کا بھی اللہ رب العزت نے بڑا زبردست انتظام فرمایا تھا کہ دھوپ ان کے جسموں پہ براہ راست نہیں آیا کرتی تھی۔ ان کی غار کے اندر ان کے اجسام کی حفاظت کا اللہ نے ایک مخصوص اہتمام فرمایا تھا۔ پھر آگے اللہ نے مال کا تذکرہ کیا کہ یہ مال تمہیں اس طریقے سے راندہ درگاہ نہ کر دے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہوتی ہے، چند روزہ زینت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے سوال پوچھا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ چونکہ وہ نبی تھے
تو انہوں نے اپنا کہہ دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے یعنی اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب آپ جائیں فلاں مقام پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کریں اور ان سے علم سیکھیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا گیا مجمع البحرین، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت خضر سے ملاقات ہوئی اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے باقاعدہ معاہدہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ساتھ تم کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ مگر کوئی سوال نہ کرنا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہاں 3 عجیب کام جو کہ منفرد اور انوکھے کام تھے وہ کیے۔ ایک یہ کہ کشتی کا جو تختہ تھا اس کو اکھاڑ دیا، ایک کام۔ نمبر 2 ایک بچے کو قتل کر دیا۔ نمبر 3 بغیر اجرت کے گرتی ہوئی جو دیوار تھی اس کو ٹھیک کر دیا۔ پہلے 2 کام ظاہری طور پر چونکہ شریعت کے مخالف تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کشتی ٹھیک ٹھاک تھی، آپ نے اس کا تختہ کیوں اکھاڑ دیا، اور دوسرا بچے کو کیوں قتل کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں آگے چل کر کے فرمایا کہ جن سوالوں پر تم رک نہیں سکے، صبر اور استطاعت نہیں کر سکے، اب میں اس کا جواب تمہیں دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ تختہ اس لیے اکھاڑا تھا کہ دراصل آگے چل کر کے ایک ظالم بادشاہ تھا، تو وہ ظالم بادشاہ صحیح سالم جو کشتی ہوا کرتی تھی اس کو وہ غصب کر لیا کرتا تھا۔ تو معاملہ یہ تھا کہ یہ کشتی صحیح لوگوں کی تھی، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ غریب لوگ ہیں، ان کی کشتی ان کے پاس بچی رہے، لہٰذا میں نے اس میں تھوڑا سا نقص پیدا کر لیا تاکہ یہ کشتی ان کے پاس اسی طرح بچی رہے اور بادشاہ ان کے اس روزگار کے ذریعے کو ہمیشہ کے لیے غصب اور ڈاکہ مار کے تباہ نہ کر لے۔ بچے کے قتل کا معاملہ یہ کہ والدین اس بچے کے مؤمن تھے، صالح تھے، مگر اس بچے کے زندہ رہنے کی صورت میں اس بچے کی سرکشی کی وجہ سے والدین کے بھی سرکشی اور کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو یہ دعا اور انتظام کیا گیا کہ اللہ رب العزت اس بچے کی جگہ پر ان والدین کو پاکیزہ اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور تیسرا جو معاملہ ہوا وہ یہ کہ بغیر اجرت کے ان کی دیوار، یہ یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ یہ وہ معاملات تھے جو اللہ نے خضر علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔ ان تمام قصص کے اندر ہمارے لیے بے شمار سبق ہے۔ اپنے سے زیادہ دوسرے کو علم والا سمجھنا، ایثار، قربانی، پھر ایمان کے بچاؤ کے لیے جیسا کہ اصحاب کہف نے اپنی زبردست اور غیر معمولی قربانی دی، ہمیں بھی اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔